السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اینشنٹ ہسٹورین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں کوشش کی جائے گی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بچپن سے لے کر بیت المقدس فتح کرنے تک جو حالات و واقعات پیش آئے ان کو ایک شارٹ فارم میں لیکن جنرل فارم میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صلاح الدین یوسف ابن ایوب جو صلاح الدین کے نام سے مشہور ہیں 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں ایک کرد گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کم ہی کسی کو معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اسلامی تاریخ کی سب سے قابل احترام شخصیات میں سے ایک بنے گا۔ ان کا بچپن سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک کا سفر عزم اور قیادت کی شاندار داستان ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی سال علم کی پیاس اور اس کے خاندان کی طرف سے اس میں عزت کی مضبوط احساس کے ساتھ نشان زد تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک فوجی کمانڈر تھے اور ان کے چچا شرکو بھی فوج میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ صلاح الدین ایک ایسے ماحول میں پلے بڑے جہاں فوجی اقدار گہری جڑی ہوئی تھی۔ چھوٹی عمر میں صلاح الدین نے بڑا وعدہ کر دکھایا۔ وہ اسلامی الہیات اور عسکری حکمت عملی کے نہ صرف ذہین طالب علم تھے بلکہ کرشماتی اور اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ اس کے ابتدائی سال تقریت میں تعلیم حاصل کرنے میں گزرے لیکن تقدیر نے اس کے لیے بڑے منصوبے بنائے تھے۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی کے چچا شرکو نے جو مصر میں فاطمی خلافت کی خدمت میں ایک جرنیل بن چکے تھے اسے اپنی صفوں میں شامل ہونے کے لیے بلایا۔ صلاح الدین ایوبی پھر اپنی 30 کی دہائی کے اوائل میں بےتابی سے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس اقدام نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ مصر میں صلاح الدین نے اپنی تصویراتی صلاحیتوں اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کی صفوں میں تیزی سے اضافہ کیا۔ وہ فاطمی خلافت کا وزیر بنا اور حکومت کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا۔ اپنی نئی طاقت کے باوجود صلاح الدین عاجز اور اپنے عقیدے سے سرشار رہا۔ اس دور میں مشرق وسطیٰ کے حالات کشیدہ تھے۔ عیسائی صلیبیوں نے یروشلم کی بادشاہی سمیت کئی سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں اور بیت المقدس پر ان کا کنٹرول تھا۔ یہ مسلم دنیا کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا کیونکہ یہ شہر مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے بہت زیادہ مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف مسلم افواج کو متحد کرنے کی ضرورت کو دیکھا۔ وہ غیر ایمان والے آدمی تھے اور ان کا نقطہ نظر سیاسی طاقت سے باہر تھا۔ اس کا مقصد بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا، نہ صرف سیاسی فائدے کے لیے بلکہ اسلام کی عزت اور شان کے لیے۔ 1187 میں صلاح الدین کی فوجیں حطین کی جنگ میں صلیبی فوج سے ٹکرا گئیں۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا۔ صلاح الدین کی فوجوں نے غیر معمولی نظم و ضبط اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جبکہ صلیبیوں کو غیر منظم اور حوصلے سے دوچار کر دیا۔ حطین میں صلاح الدین کی فوج صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی۔ اس فتح کے بعد سلطان ایوبی کی فوج نے یروشلم کی طرف کوچ کیا۔ عیسائی محافظ قریب آنے والے خطرے سے بخوبی واقف تھے اور شہر میں کشیدگی پھیل گئی۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی مذہبی تنوع کے احترام اور بہادری کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ جب شہر کے ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع ہوئے تو صلاح الدین ایوبی نے فرخ-دلانہ شرائط پیش کی اور اس نے عیسائی باشندوں کی حفاظت کی ضمانت دی اور انہیں شہر چھوڑنے کی اجازت دی اگر وہ تاوان ادا کریں۔ عیسائی پادریوں کو اپنے عقیدے پر رہنے اور عمل کرنے کی اجازت تھی۔ یہ انسانی رویہ ماضی کی ظالمانہ فتوحات سے بالکل متصادم تھا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین فتح کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا۔ وہ شہر کے مرکز بیت المقدس تک سوار ہوا۔ وہاں اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انتہائی عقیدت کے ساتھ خود کو چلایا۔ اس نے ڈوم آف دی راک کے اوپر اسلامی جھنڈا لہرایا جو شہر کی مسلم حکمرانی میں واپسی کی علامت ہے۔ سلطان صلاح الدین کی بیت المقدس کی فتح محض ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ اس کے کردار اور اصولوں کا مظہر تھا۔ اس کی بہادری، متنوع عقائد کا احترام اور عزت کا احساس افسانوی بن گیا۔ اس نے وہ کام کر دکھایا جسے بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی میراث مختلف ثقافتوں اور عقائد کے اتحاد اور عزت اور احترام کی علامت کے طور پر برقرار ہے۔ اس کی بیت المقدس کی فتح اصولی قیادت کی طاقت اور تاریخ کے دائرے پر ایک شخص کے ویژن کی لازوال اثرات کا ثبوت ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔